قسمیں تھی. ایک اور قسم بھی سن لو، شرک کی ایک قسم اور بھی تھی. توجہ ہے میری طرف؟ اس کا نام ہے شرک فی الحکم، شرک فی الحاکمیت، شرک فی الحکم، شرک فی الطاعات. کہ حکومت کس کی ہے، نظام کس کا ہے، حکم کس کا چلے گا. چاہے حکم تکوینی ہو، تکوینی کا معنی امور کائنات کے متعلق، سورج پر حکم، چاند پر حکم، رات پر حکم، دن پر حکم، یہ امور تکوینی ہے. ایمان سے بتاؤ کسی کا حکم چل سکتا ہے؟ چاند پر، سورج پر، رات پر، موسموں پر، یہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ امر تکوینی. سارے بولو کیا ہے؟ امر تکوینی. یہ تکوینی حکم، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور یاد رکھ لو اسی طرح حکم تشریعی، حکم شرعی، تشریع حکم، یہ بھی صرف ان الحکم الا للہ، یہ بھی صرف رب العالمین کا حکم چل سکتا ہے. حاکم حقیقی اور حکم حقیقی یہ صرف اللہ رب العزت کا حکم چل سکتا ہے. جس نے کائنات بنائی نظام بھی اسی کا چلے گا، جس نے انسانیت کو پیدا کیا اس پر اقتدار، اس پر حکومت بھی اسی رب العالمین کی ہوگی. اور وہ جس چیز کو حلال کہے گا اس کو حلال ماننا ہوگا، جس چیز کو وہ حرام کہے گا اس کو حرام ماننا ہوگا، جس چیز کے کرنے کا وہ حکم دے گا اس کو بجا لانا ہوگا، جس چیز سے روکے گا اس سے رکنا ہوگا. تو یہ دوسرا حکم ہے. اس حکم کا نام حکم تشریعی، امور تشریعیہ. اس میں بھی حکم دینے میں وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا نام آسان لفظوں میں دستور زندگی ہے، نظام حیات ہے، قانون زندگی ہے اور نظم و انصرام ہے. کیا معنی؟ کہ اس کائنات، یہ دھرتی اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو اللہ کی مخلوق پر قانون بھی چلے گا تو صرف اللہ کا. کیا خیال ہے آپ کا؟ مخلوق اللہ کی اور قانون مخلوق کا، یا قانون کس کا؟ اس لیے یاد رکھو یہ بھی توحید کا دل ہے کہ لا حاکم الا اللہ. اس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑے عجیب رنگ میں بیان کیا. فرمایا لا تشریع ولا تحریر ولا تحلیل ولا تحریم الا للہ. کہ شریعت کا مقرر کرنا، حلال و حرام کے احکام، جائز ناجائز کے احکام، ان کا مقرر کرنا، ان کا تقرر کرنا اور نظام حیات کا متعین کرنا، قانون زندگی کا متعین کرنا کہ انسانوں پر زندگی گزارنا کیسے ہوگا، ان پہ کس قسم کا نظام ہوگا، کس قسم کے قوانین ہوں گے، کس قسم کا دستور حیات ہوگا. یہ بھی ہے للہ، یہ صرف رب العالمین کا حق ہے. مخلوق پر حکومت کرنا مخلوق کا حق نہیں، مخلوق پر حکومت کرنا یہ خالق کا حق ہے. ہاں انسان نمائندہ ہے. پہلا انسان آیا تو پہلا حکم آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ.
انی جائل فی الارض خلیفہ، پہلا انسان حضرت آدم، ساتھ حکم آیا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، کیا معنی؟ میرے احکام کو نافذ کرنے والا، میرے احکام کا نائب، جو اس زمین پر میرے احکام کو نفاذ دے گا وہ پہلا انسان ہے، اور انسانیت کی ابتدا ہی خلافت سے ہے۔ اس کے بعد انبیاء ہے، ہر پیغمبر نے دعوت یہی دی کہ لوگوں زمین اللہ کی ہے تو قانون بھی رب کا ہوگا، اللہ کی زمین پر کسی دوسرے مقنن کا قانون نہیں چلے گا۔ تو ہر پیغمبر ایک نظام کی دعوت لے کے آیا، ایک قانون کی دعوت لے کے آیا، ورنہ اگر نظام سے نہ ٹکراتا تو انبیاء کا کوئی بھی مخالف نہ ہوتا۔ انبیاء نے نظام پیش کیا، قانون پیش کیا، اور اللہ نے سب انبیاء کو دعوت دی، حضرت نوح سے لے کر امام الانبیاء تک سب کو حکم ہوا ان اقیم الدین، تم نے صرف دین بیان نہیں کرنا، ان اقیم الدین، اس توحید کو قائم کرنا ہے۔ اقیم الدین، دین توحید ہے، نظام توحید ہے، لیکن انبیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ تم نے اس توحید کو کائنات پہ قائم کر کے کرنا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے۔ ہر نبی کی یہی دعوت رہی، اور یہی وجہ ہے فرمایا جتنے انبیاء آئے سب کی دعوت کا پہلا نقطہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ طاغوت ہر وہ نظم ہے جو اللہ کے نظم سے ٹکرائے، ہر وہ استحصالی نظام جو قانون رب العالمین سے ٹکراتا ہے، چاہے وہ انسانیت کی شکل میں موجود ہے یا جنات کی شکل میں موجود ہے، چاہے وہ لیڈروں کی شکل میں موجود ہے یا کسی اور ازم کی شکل میں موجود ہے، جو رب العالمین کے نظام سے ٹکرانے والا قانون، ٹکرانے والا نظام، وہ نظام طاغوت ہے۔ اور پیغمبر کی دعوت یہ رہی ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف رب کی ہے، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ۔ اور قرآن مقدس میں سب سے بڑی توحید پر مشتمل جو آیات ہیں ان کا نام ہے آیت الکرسی۔ کیا نام ہے؟ آیت پورا قرآن پڑھ لو، آیت الکرسی۔ مضمون ذہن میں رہے، سورہ یاسین قرآن کا دل کیوں ہے، میں ادھر آ رہا ہوں، یہ راستے میں تھوڑا سا سفر لمبا ہو گیا۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، سب کو یاد ہوگی، ذرا پڑھتے ہو، خالص توحید، اللہ لا الہ الا ہو، توحید۔ اسی کے اختتام پر کیا کہا؟ فرمایا وَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، من یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، سب سے پہلے ہے کفر بالطاغوت۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جس طرح یہ معنی ہے کہ رب کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پکار سننے والا کوئی نہیں، اسی طرح لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ رب کے نظام کے علاوہ کوئی نظام قابل عمل نہیں،
رب کے قانون کے مقابل کوئی قانون نہیں، رب کے حکم کے مقابل کسی کا حکم نہیں، رب کی حاکمیت کے مقابل کسی کی حاکمیت نہیں۔ یہ بھی لا الہ الا اللہ کا مضمون ہے، اور اسی کو بیان کیا میں یکفر بالطاغوت، پہلے طاغوت کا انکار کر ویؤمن باللہ، اب آئے گا ایمان باللہ۔ ایمان باللہ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دعویٰ یہ ہے دنیا کے ہر نظام سے دنیا تباہ ہوگی، صرف ایک نظام ایسا ہے جو اس انسان کی کامیابی کے لیے ہے، اور وہ نظام محمدی ہے، وہ قانون محمدی ہے۔ اس نظام کا نصاب انگلش کی لائبریریوں میں نہیں ملے گا، اس نظام کا نصاب امریکہ، یورپ، برطانیہ سے نہیں آئے گا، اس نظام کا نصاب کوٹ پتلون سے نہیں آئے گا، اس نظام کا نصاب 30 پاروں میں قرآن مقدس کی صورت میں محفوظ ہے۔ اس لیے اس کائنات کا نظم وہ قرآن مقدس سے بڑھ کر کسی مذہب کے پاس، کسی دین کے پاس کوئی بہتر نظام نہیں۔ سب سے اعلیٰ نظام، سب سے افضل نظام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا نظام ہے، اور وہ نظام کتاب و سنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان اس چیز کو سمجھے۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی عرض کی تھی کہ یہ جو تمہاری فکر بنا دی گئی پورے کا پورا دین استنجا، مسواک اور مسجد کی حد تک نہیں، پورا کا پورا دین تب آئے گا جب عالم اسلام میں عدالتیں اسلامی ہوں گی، عدل و انصاف کا نظام ہوگا۔ پورے کا پورا دین تب آئے گا جب عالم اسلام، صرف ایک ملک کی بات نہیں، امت مسلمہ کی بات، جب عالم اسلام کا عدلی نظام، نظام حکومت، حکمرانی کا نظام یہ بن جائے گا کہ انسان خلیفہ بنے گا اور حکومت رب العالمین کے احکام کا نفاذ ہوگا امت مسلمہ کے لیے، وہ دن ہوگا جو اصل مسلمان بننے کا دن ہے اور اصل اسلام کا تقاضا ہے۔ اور جب تک امت اس فکر میں نہیں پڑتی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظام محمدی ہے، ہماری تہذیب محمدی ہے، ہمارا قانون محمدی ہے، ہمارا نظم اور دستور محمدی ہے، اور وہ کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ ہمیں قانون بنانے نہیں پڑتے، ہمیں یہ قانون رب العالمین کی طرف سے ملا۔ ہماری سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ قانون اس زمین پہ نافذ ہو جائے۔ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وقت کا سب سے بڑا تقاضا اقامت الدین ہے۔ 700 مقام پہ نماز کا ذکر ہے، لیکن علماء سے پوچھیں کس رنگ میں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنے کی بات نہیں، اقامت کی بات ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اس نماز کو قائم کرنا ہے۔ اقامت، سب سے پہلا رکن بھی اقامت، ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرنا ہے۔ تو دین کی اقامت یہ ہے کہ جو قانون 30 پاروں میں موجود ہے
وہ قانون ہماری عدالتوں میں ہو جو قانون 30 پاروں میں موجود ہے. یہ تمام عالم اسلام اسلامی ممالک کا